ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی مختصر تفصیلات لے کر حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جاؤں اس سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ الیکشن کمیشن نے مغربی بنگال میں جاری ووٹر لسٹ کی خصوصی گہری نظر ثانی یعنی SIR کے سلسلے میں نوبل انعام یافتہ ماہر معاشیات امریتیا سین کو نوٹس جاری کیا ہے۔ اس نوٹس کے ذریعے 92 سالہ امریتیا سین کو 16 جنوری کو ان کی رہائش گاہ پر سماعت کے لیے طلب کیا گیا۔ اس اقدام پر ریاست کے حکمراں جماعت ترنمول کانگریس نے سخت رد عمل ظاہر کرتے ہوئے اسے ایک شرمناک تماشا قرار دیا ہے اور انتخابی اداروں کی نیت پر سوال اٹھائے گئے ہیں۔ مدھیہ پردیش کے شہر اندور کے بھاگیرتھ پورہ علاقے میں آلودہ پانی کے استعمال سے ہونے والی اموات کا سلسلہ تھمنے کا نام نہیں لے رہا۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق اس واقعے میں مرنے والوں کی تعداد بڑھ کر 18 ہو چکی ہے۔ علاقے میں پینے کے پانی کی سپلائی میں آلودگی کے باعث بڑی تعداد میں لوگ شدید بیمار پڑ رہے ہیں، جن میں سے متعدد جانبر نہ ہو سکے۔ واقعے کے بعد مقامی انتظامیہ اور ریاستی حکومت پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جبکہ متاثرہ خاندانوں میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے۔ تمل ناڈو کے وزیر اعلیٰ M.K. اسٹالن نے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ کے اس بیان کو سختی سے مسترد کر دیا جس میں انہوں نے الزام لگایا تھا کہ تمل ناڈو میں ہندوؤں کے حقوق سلب کیے جا رہے ہیں۔ اسٹالن نے واضح الفاظ میں کہا کہ الزام نہ صرف حقائق کے منافی ہے بلکہ ایک آئینی عہدے پر فائز شخص کے شائن شان بھی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ تمل ناڈو ایک ایسا صوبہ ہے جہاں تمام مذاہب اور عقائد کے ماننے والوں کو مکمل آزادی حاصل ہے اور ریاستی حکومت سب کے مذہبی حقوق کے تحفظ کو اپنی بنیادی ذمہ داری سمجھتی ہے۔ سپریم کورٹ نے جیل میں بند ماحولیاتی کارکن سونم وانگ چک کی حراست کو چیلنج کرنے والے عرضی پر جمعرات کو سماعت کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ یہ عرضی وانگ چک کی اہلیہ گیتانجلی جے آنگمو کی جانب سے دائر کی گئی، جس میں قومی سلامتی قانون کے تحت حراست میں رکھے جانے کو غیر قانونی اور منمانی قرار دیا گیا ہے۔ بدھ کے روز جسٹس اروند کمار اور جسٹس PB ورالے پر مشتمل بینچ نے سماعت کو ایک دن کے لیے ملتوی کرتے ہوئے واضح کیا کہ اس معاملے پر باضابطہ بحث جمعرات کو کی جائے گی۔ اتر پردیش میں خصوصی گہری نظر ثانی کے تحت جاری کی گئی ڈرافٹ ووٹر لسٹ سے اپنا اور پورے کنبے کا نام غائب ہونے کے معاملے پر کانگریس لیڈر گردیپ سنگھ سپل نے الیکشن کمیشن کے جواب کے باوجود انتخابی طریقہ کار پر سوال اٹھائے ہیں۔ بدھ کے روز الیکشن کمیشن کی وضاحت کے بعد سپل نے واضح کیا کہ ان کا مقصد ہنگامہ کھڑا کرنا نہیں بلکہ اس نظام کی خامی کی نشاندہی کرنا ہے جس میں پتہ تبدیل ہونے کی صورت میں پرانے حقیقی ووٹر کا انتخابی ریکارڈ برقرار رکھنے کا کوئی واضح بندوبست موجود نہیں ہے۔ جھارکھنڈ کے مغربی سنگھ بھوم ضلع میں ایک بے قابو جنگلی ہاتھی نے شدید خوف و ہراس پھیلا دیا ہے۔ نوا منڈی اور ہاٹ گمہریا کے علاقوں میں الگ الگ حملوں کے دوران 6 افراد کی جان چلی گئی، جن میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد شامل ہیں۔ ان واقعات کے بعد پورے ضلع میں اضطراب کی کیفیت ہے اور دیہی آبادی خود کو غیر محفوظ محسوس کر رہی ہے۔ چائباسا کے ڈویژنل فارسٹ آفیسر آدتیہ نارائن نے ہلاکتوں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محکمہ جنگلات صورتحال پر قابو پانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا ہے۔ لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے حالیہ دنوں میں وزیر اعظم نریندر مودی سے متعلق دیے گئے بیانات کے تناظر میں سخت لہجے میں طنز کیا ہے۔ بدھ کے روز سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر راہل گاندھی نے ایک مختصر مگر معنی خیز جملہ لکھتے ہوئے کہا، فرق سمجھو سر جی۔ ان کا یہ تبصرہ ٹرمپ کی ان باتوں کے بعد سامنے آیا ہے جن میں انہوں نے بھارت پر عائد کیے گئے 50% ٹیرف کے حوالے سے وزیر اعظم مودی کی ناراضگی کا ذکر کیا تھا۔ کیش اسکینڈل میں پھنسے جسٹس یشونت ورما لوک سبھا اسپیکر کے فیصلے کے خلاف
سپریم کورٹ پہنچ گئے ہیں۔ جسٹس ورما نے پارلیمنٹ میں اپنے خلاف شروع کی گئی مواخذے کی کارروائی کو چیلنج کرتے ہوئے عدالت عظمیٰ میں عرضی دائر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے معاملے میں ججز انکوائری ایکٹ 1968 میں طے شدہ طریقہ کار پر عمل نہیں کیا گیا۔ عرضی پر سماعت کرتے ہوئے سپریم کورٹ نے لوک سبھا اور راجیہ سبھا سیکریٹریٹ کو نوٹس جاری کر کے ان سے جواب طلب کیا ہے۔ ویسٹ سینٹرل ریلوے کے تحت آنے والے بھوپال ریلوے ڈویژن میں ریٹائرڈ ملازمین کے ساتھ بڑا دھوکہ ہونے کی خبر ہے۔ اعزاز کے طور پر دیے گئے چاندی کے سکے میں بڑا کھیل سامنے آیا ہے، انہیں نقلی سکے دے دیے گئے ہیں۔ ریٹائرڈ ملازمین کو جب پتا چلا کہ چاندی کے نام پر انہیں تانبے کے سکے دیے گئے تو انہوں نے اسے ٹیسٹ کرایا۔ لیب ٹیسٹنگ سے معلوم ہوا کہ انہیں جو سکے دیے گئے ہیں اس میں صرف 0.23 گرام ہی چاندی ہے۔ اس کے بعد ریلوے میں کھلبلی مچ گئی۔ سپریم کورٹ نے بدھ 7 جنوری کو آوارہ کتوں کے معاملے پر سماعت کرتے ہوئے کہا کہ راجستھان ہائی کورٹ کے 2 جج حادثے کا شکار ہوئے ہیں اور جج اب بھی ریڑھ کی ہڈی کی چوٹ میں مبتلا ہے۔ جسٹس وکرم ناتھ، جسٹس سندیپ مہتا اور جسٹس این وی انجاریہ کی بینچ نے کہتے ہوئے سماعت شروع کی کہ آج ہم سب کو وقت دیں گے، کسی کو شکایت نہ رہے کہ اسے نہیں سنا گیا، پہلے متاثرین کو سنیں گے پھر ڈاگ لوررز کو۔ ناظرین گرامی، سینٹرل بورڈ آف سیکنڈری ایجوکیشن نے بورڈ امتحانات سے قبل طلباء میں بڑھتے تناؤ کو دور کرنے کے لیے اہم پہل شروع کی ہے۔ بورڈ نے 10ویں اور 12ویں کلاس کے طلباء کے لیے نفسیاتی سماجی مشاورت کے لیے خدمات کا آغاز کیا۔ اس سے پہلے طلباء کے بڑھتے تناؤ اور ذہنی صحت کا خیال رکھا جائے گا۔ اس کی شروعات 6 جنوری سے ہو چکی ہے جو 1 جون تک جاری رہے گی۔ طلباء ٹول فری نمبر پر کال کر کے اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ممبئی میونسپل کارپوریشن انتخابات سے قبل بھارتیہ جنتا پارٹی BMC کو بڑا جھٹکا لگا۔ الیکشن کمیشن نے پارٹی کی جانب سے انتخابی مہم کے لیے تیار کیا گیا خصوصی گانا نامنظور کر دیا ہے۔ انتخابی تیاریوں کے درمیان آنے والا یہ فیصلہ BJP کی حکمت عملی کو بڑی حد تک متاثر کر سکتا ہے۔ جعلی ڈگری معاملے میں اتر پردیش حکومت بڑا فیصلہ لیتے ہوئے فیروز آباد کے شکوہ آباد واقع JS یونیورسٹی کی منظوری منسوخ کر دی ہے۔ ریاست کے اعلیٰ تعلیم کے وزیر یوگیندر اپادھیائے نے منگل کو ہوئی میٹنگ کابینہ میں یہ اعلان کیا ہے۔ فی الحال متاثرہ یونیورسٹی میں زیر تعلیم طلباء کو اب ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر یونیورسٹی آگرہ سے ملایا جائے گا، انہیں ملحق کیا جائے گا۔ نیشنل میڈیکل کمیشن نے جموں کشمیر کے ریاسی ضلع میں واقع شری ماتا ویشنو دیوی انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل ایکسیلنس شرائن بورڈ میڈیکل کالج کے خلاف اہم کارروائی کی ہے۔ NFC نے میڈیکل کالج کی MBBS کی منظوری منسوخ کر دی۔ یہ کارروائی تعلیمی سال 2025-26 کے لیے کی گئی ہے۔ رپورٹس کے مطابق کالج کو دی گئی 50 MBBS سیٹوں کی اجازت فوری طور پر واپس بھی لے لی گئی ہے۔ اتر پردیش کے گورکھپور میں منگل کو ایمز تھانہ علاقے کے سیکٹر کے قریب رامپور چوراہے پر اس وقت کوہرام مچ گیا جب بے قابو اسکارپیو نے سڑک کے دوسری جانب دکان کے پاس سردی سے بچنے کے لیے الاؤ تاپ رہے تقریباً نصف درجن لوگوں کو روند دیا۔ حادثہ اتنا بھیانک تھا کہ 3 لوگوں کی موت ہوئی جبکہ 4 دیگر زخمی ہوئے جنہیں قریب ہی واقع ایمز میں بھرتی کرایا گیا۔ زخمیوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ سپریم کورٹ نے دہلی NCR میں فضائی آلودگی کی مسلسل تشویشناک صورتحال سے نمٹنے میں مبینہ بے حسی برتنے پر کمیشن فار ایئر کوالٹی مینجمنٹ کو سخت پھٹکار لگاتے ہوئے کمیشن کو ہدایت دی کہ وہ فوری طور پر ماہرین کی میٹنگ بلائے اور ان کی سفارشات پر تفصیلی رپورٹ تیار کرے اور اسے عدالت اور عوام کے سامنے پیش کیا جائے۔ ادھر جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں حالیہ احتجاج کے دوران مبینہ طور پر قابل اعتراض نعرے بازی کے معاملے میں طلباء یونین کے 4 عہدیداروں اور بائیں بازو سے وابستہ کئی دیگر طلباء کی شناخت کر لیے جانے کی بات سامنے آئی ہے۔ یہ پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب یونیورسٹی انتظامیہ نے پولیس سے کارروائی کی درخواست کی اور دعویٰ کیا کہ احتجاج کے دوران لگائے گئے نعرے اشتعال انگیز، بھڑکانے والے اور سپریم کورٹ کی توہین کے مترادف تھے۔
یونیورسٹی کے مطابق جن 4 طلبہ یونین عہدیداروں کی شناخت کی گئی ان میں دانش علی جوائنٹ سیکریٹری، آدتیہ مشرا جو صدر ہیں، گوپیکا بابو نائب صدر، سنیل جنرل سیکریٹری کے طور پر کر لی گئی ہے۔ بتا دیں کہ کل رات میں یہاں پر احتجاج درج کیا تھا طلباء نے۔ امریکہ نے وینزویلا میں بڑا کھیل کھیلتے ہوئے نیکولس مادورو کو گرفتار کر لیا، وہاں کے تیل پر بھی اپنا قبضہ جما لیا، لیکن چین نے اس کا توڑ نکال لیا ہے، جس سے امریکہ اور اسرائیل کی ٹینشن بڑھنا طے ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور اسرائیل وزیر اعظم نیتنیاہو جس ایران کو معاشی طور پر توڑنے کی کوشش کر رہے ہیں، اب اسی ایران کا چین خزانہ بھرنے جا رہا ہے۔ چین کی آزاد انڈیپینڈنٹ ریفائنریز نے اب تیل کی کمی پوری کرنے کے لیے ایران کی طرف رخ کرنے کی پوری تیاری کر لی ہے۔ وینزویلا میں داخل ہو کر وہاں کے صدر نیکولس مادورو کی گرفتاری کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے تازہ بیانوں نے عالمی سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ واضح رہے کہ حال ہی میں ٹرمپ نے اپنا اگلا ہدف گرین لینڈ کو بتایا ہے، جس کے خلاف یورپی ممالک متحد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے ٹرمپ کی دھمکی کے خلاف مشترکہ بیان جاری کر کے سخت پیغام بھی جاری کر دیا ہے۔ ادھر ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے گزشتہ شب اور بدھ کو الصبح مقبوضہ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں میں گھروں پر دھاوے بولتے ہوئے اور جارحانہ چھاپے مارتے ہوئے گرفتاریوں کی ایک وسیع اور منظم مہم شروع کر دی ہے۔ جنین کے مغرب میں واقع بلدہ سیلا الحارثیہ میں قابض ظالم صہیونی درندوں کی فوج نے بڑے پیمانے پر الغار کی، جس کے دوران اندھادھند براہ راست فائرنگ کی گئی اور علاقے میں شدید خوف و ہراس پھیلا دیا گیا۔ ادھر اقوام متحدہ کے تحت کام کرنے والے انسانی حقوق کمیشن نے مقبوضہ مغربی کنارے میں فلسطینیوں کی زندگیوں پر قابض اسرائیل کی امتیازی پالیسیوں کے بڑھتے ہوئے گھٹن زدہ اثرات پر شدید خبردار کیا ہے، اور کہا ہے کہ یہ پالیسیاں اب واضح طور پر نسلی امتیاز کے نظام سے مشابہ ہو چکی ہیں۔ قابض ظالم صہیونی درندوں کے حکام نے فلسطینی اتھارٹی کے واجب الادا کلیئرنس فنڈ میں سے 149 ملین شیکل ضبط کرنے کا اعلان کیا ہے، جو فلسطینی عوام کے معاشی حقوق پر ایک اور کھلا ہوا حملہ ہے۔ ناظرین، آج کی خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔